جناب سلمان کہتے ہیں 6 مہینے آیت کے نزول کے بعد میں پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو کے سلام کرتا رہا. کتنا عرصہ؟ 6 مہینے. میں کبھی کبھی ابو ذر ساتھ میں ہوتے تھے، کبھی کبھی مقداد، عمار، غریب لوگ تھے، آپ جانتے مزدوری کرتے تھے. جناب سلمان کیونکہ ہمیشہ پیغمبری کے ساتھ رہتے تھے، کہتے تھے 6 مہینے مسلسل ہر نماز پڑھانے کے لیے جب پیغمبر مسجد جاتے تو نماز پڑھانے سے پہلے سیدہ کے در پہ سلام کرتے. اے میرے اہل بیت آپ پہ سلام، اے میری بیٹی فاطمہ آپ پہ سلام. میں بہت سوچا کرتا تھا کہ پیغمبر بار بار دروازے پہ کیوں سلام کر رہے ہیں. پھر مجھے خیال آیا پیغمبر سمجھا رہے تھے اس دروازے پہ آگ نہ لانا، میں اس دروازے کو سلام کرتا ہوں. اس دروازے آج بہت سے مسلمان بڑے بڑے جید علماء ہمارے بھائیوں کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آگ نہیں لگائی تھی. بڑے بڑے جید علماء وہ کہہ رہے ہیں نہیں آگ نہیں لگائی تھی، صرف ڈرانے کے لیے آگ لائے تھے. میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، کسی کی دل آزاری نہ ہو. وہ کہنے لگے یہ صحابہ آئے تھے، یہ سب لوگ ان کے نام بتا کے کہنے لگے وہ صرف ڈرانے کے لیے آگ لائے تھے، انہوں نے آگ لگائی نہیں تھی. میں ایک سوال کروں، میں جانتا ہوں میری مجلس ریکارڈ ہو رہی پوری دنیا میں جا رہی ہے، میں ایک سوال کروں ان تمام علماء سے. میرا ایک سوال ہے، ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی سیدہ کے دروازے پہ ڈرانے کے لیے آگ لائی جا رہے؟ شبلی نعمانی، علامہ اتنا بڑا نام ہے علامہ شبلی نعمانی کا، وہ وہاں پہ الفاروق میں دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں. الفاروق میں انہوں نے دفاع لکھا، وہ کہتے ہیں کہ غصہ تو بہت تھا، آگ تو لے آئے ہوں گے، مزاج ایسا ہی تھا، لیکن بعید ہے کہ آگ لگائی ہو، ڈرانے کی تو عادت تھی. میرا سوال ہے بنت رسول کو ڈرانے کے لیے آگ لے آئے؟ اب میرا جملہ سن لیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا جو برداشت نہ کر سکیں. میں جانتا ہوں بہت سے سیدوں سے بی بی کے مصائب برداشت نہیں ہوتے، مجھے معاف کر دیجیے گا بہت سے مومنین جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں کر پاتے، لیکن جب میں جملے پڑھتا ہوں تو بہت سے لوگ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں. جب ایک مرتبہ آگ آئی نا دروازے پہ، جناب شام کا وقت تھا، ایک مرتبہ جناب سیدہ چکی پیس رہی تھی، ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک مرتبہ آ چکے، مولا امیر کہہ چکے خبردار مت آنا دروازے پہ، میں بیعت نہیں کروں گا، بلانے مت آؤ، میں بیعت نہیں کروں گا. سب چلے گئے. پھر ایک مرتبہ ہجوم آیا. اب میں نام نہیں لوں گا، نام لکھے ہیں 40 افراد سے زیادہ، 40 افراد کے نام لکھے ہیں جو آگ لائے. کہا علی کو باہر نکالو، ہم بیعت لینے آئے، کب تک علی بیعت نہیں کریں گے. تو اب یہاں پہ سن لیجئے، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے چکی کو روکا، برقع سر پہ رکھا، چادر کو سنبھالا، بی بی تیزی سے دروازے پہ آئیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. یہ کون سی بیٹی ہے؟ یہ کسی عام نبی کی بیٹی نہیں ہے، یہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے. خاتم النبیین نے کہا ہے یہ بیٹی نہیں، یہ میری بھی ماں ہے. یا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں ہے. بھائی میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ کنٹرول میں نہیں ہیں. ایک مرتبہ جناب سیدہ آئیں دروازے پہ، فرمانے لگی رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. ایک آدمی نے آواز دے کے کہا وَإِن، چاہے نبی کی بیٹی ہو، میں دروازے کو بھی جلا دوں گا، میں گھر کو آگ لگا دوں گا، علی کو باہر نکالو. کب تک بیعت نہیں کرو گے؟ میں ایک ایک سے بیعت لوں گا، میں تمہارے گھر کے غلاموں اور کنیزوں سے بھی بیعت لوں گا، علی کو باہر. ایک مرتبہ بس بھائی میں اور سخت جملے نہیں پڑھنا چاہتا. بی بی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑا. ان میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو آواز دی کون فوز دروازے کو آگ لگا. بس آگ کا لگانا تھا، ایک نے دروازے پہ لات ماری، جلتا ہوا دروازہ گرا. دروازے کے پیچھے بی بی تھی، بی بی نے روکے میرے بچے کو، میرا بھائی، میرا بچہ نہیں پڑھتا، اب کوئی برداشت نہیں کر رہا ہے. ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ اور دیوار، خاتون جنت نے آواز دی یا فضہ الیکی، فضہ میرا محسن شہید ہو گیا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بھائی بہت سے میرے بچوں کے چہرے زخمی ہیں. میں بھی 5 منٹ. ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. میں نے روک دیا مصائب کو. ایک سوال کروں آپ سے. میں نے تو مصائب پڑھے ہی نہیں ہے ابھی. آپ جانتے ہیں نا جب تابوت تیار کیا تھا تو حسنین نے کتنا بلند گریا کیا تھا. میں نے یہاں تک روایت دیکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے یا علی اللہ حکم دے رہا ہے حسنین کو فاطمہ سے جدا کر دے. فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی. سارے فرشتے تڑپ رہے ہیں پروردگارہ تو نے کن کی ماں کو اٹھا لیا. کیوں میں کیسے پڑھوں. آپ اتنا رو رہے ہیں آپ نے صرف سنا ہے. میری طرف دیکھیے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. آپ سب نے صرف سنا ہے نا. امام حسن نے دروازہ گرتے ہوئے دیکھا تھا. نہیں میرا بچہ نہیں میرا بھائی روکے اس میں روکے. نہیں پڑھتا میں آگے. نہیں میرا بچہ. ہاتھوں کو بلند کیجئے. ہاتھوں کو بلند کیجئے. امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا کہا مولا امام حسین بھی بہت روتے ہیں مولا علی بھی بہت روتے ہیں جناب سیدہ کو یاد کر کے لیکن جیسے آپ روتے ہیں نا ویسے کوئی نہیں روتا. امام حسن مولا کیوں ایسے روتے ہیں. کہا میں نے وہ دیکھا ہے جو انہوں نے نہیں دیکھا. میں نے وہ دیکھا ہے جو حسین نے نہیں دیکھا. پوچھا مولا آپ نے کیا دیکھا. کہا میں نے جلتا ہوا دروازہ. اجرکم اللہ. نہیں میرا بچہ. بس بھائی میں نے تمام کر. ہاتھوں کو بلند کر لیجئے سب ہاتھوں کو. اس وقت آپ جو کیفیت پاری ہے نا ہر دعا قبول ہوگی. آئیں بھائی یا صاحب الزمان مولا ذرا آ کے دیکھیے لوگ کتنا تڑپ رہے ہیں. امام زمانہ کو نا 2 باتوں کا بڑا صدمہ. ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا. دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں. آئیں بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. میں نے ایک ایسی بھی روایت دیکھی ہے میری طرح. اب آپ برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے ایک ایسی روایت دیکھی ہے جس میں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جا رہے ہیں مدینے کی گلی سے. مولا نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آپ کے ساتھ تھے. کہتے ہیں مولا کی آنکھوں میں خون اتر آیا. مولا نے دیوار کا رخ کیا کہ انہیں جانے دو پھر جاؤں گا. کہا مولا کیا بات ہے. آپ جب بھی انہیں دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کہ جب بھی انہیں دیکھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آتی ہے. کہ مولا کیوں کہ یہ آگ دروازے پہ لائے تھے. یہ دروازے پہ آگ لائے تھے. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ایک واسطہ اور دے دو برداشت کریں گے. شاید اب برداشت نہیں کر رہے. ایک میرا بچہ یہاں پہ بے ہوش ہونے والا ہے. ایک میرا بھائی وہاں نہیں پڑھتا. اب اور کوئی واسطہ نہیں دیتا. پروردگارا دروازے کے واقعے کے بعد بی بی کروٹ نہیں لے پاتے تھے. بی بی کا پہلو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پروردگارا تجھے واسطہ خاتون جنت کے مسائب کا. مولا امیر سے پوچھا تھا حضرت عباس نے مولا کے چچا. پتہ نہیں طبیعت عجیب سی ہے. حضرت عباس چچا نے پوچھا. کہا یا علی آپ کون سے 2 مصائب کو زیادہ یاد کرتے. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا 2 باتیں میں سیدہ کے نہیں بھلا سکتا. مولا نے چیخ ماری. کا چچا سیدہ کی الٹی طرف کی پسلیاں اور سیدھے بازو پہ نشان.
نہیں میرا بچہ نہیں، بس نہیں پڑھوں گا. پروردگارا تجھے واسطہ سیدہ کی عظمتوں کا. فلسطین میں، غزہ میں حالات خراب ہے، شام میں، لبنان میں، افغانستان میں، عراق، ایران میں، پاکستان میں، خاص طور سے پارا چنار میں، ہندوستان میں مومنین کے حالات خراب ہیں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں، سب کی حفاظت فرما. پانی آنے مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ یہاں پہ میرے دو بچے بے ہوش ہو گئے یہاں میرے بھائی. پروردگارہ تجھے واسطہ سیدہ کے مصائب کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا، تجھے واسطہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.